عمران محبوب پچھلے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ میرے ہسبینڈ ایک پروفیشنل اور ایک انتہائی محب وطن شخص 1 سال سے زیادہ کا عرصہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں ملٹری کسٹڈی کے اندر۔ ان کو 13 مئی کو اپنے کام کے جگہ سے اٹھایا گیا اور آج دن تک وہ بیہائنڈ بارز ہیں۔ وہ 9 مئی کو ایک پیسفل پروٹیسٹ میں شامل ہونے گئے تھے۔ وہ کسی قسم کے جلاؤ گھراؤ، کسی توڑ پھوڑ، کسی چیز کے اندر نہ تو وہ ملوث تھے، نہ ان کے اوپر ایسا کوئی چارج ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو ابھی تک پیچھے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک پیسفل پروٹیسٹ جس کا حق ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، اس کی اتنی بڑی سزا سمجھ سے باہر ہے۔ میں جب بھی ان کو ملنے جاتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ریاست سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا اور یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ میرا جیسے بندہ، جو ہم سارے وہ لوگ ہیں جو وائٹ کالر جابز کرتے ہیں، اس ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ریاست یہ سلوک کرے گی۔ میں اب اس کا جو آج ہم سب فیملیز کا ایک موقف ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے اس کیس کو آگے لے کے چلے۔ اکتوبر 23 میں ایک فیصلہ آ گیا تھا کہ سویلینز کو آپ نہیں ٹرائی کر سکتے ملٹری کورٹ میں، اور وہ پھر اپیل میں چلا گیا۔ تو اب اکتوبر سے لے کے اب جون آنے والا ہے، 7 مہینے گزر گئے ہیں۔ کیا ہم یہی فیصلہ ایک اپیل کا ہی نہیں کر پائے اب تک؟ آگے سمر ویکیشنز آنے والی ہیں۔ میری معزز جج صاحبان اور اسپیشلی ہمارے چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان سمر ویکیشنز جو آپ کی کورٹ میں آنی ہیں، اس سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں۔ آپ لوگ کس طرح چھٹیوں پہ چلے جائیں گے اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ کو پتہ ہے کہ 87 لوگ اس وقت معصوم ہیں؟ یہ سب لوگ، ان کو آپ نے سال سے زیادہ جیلوں میں بٹھایا ہوا ہے اور ان کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ سب پروفیشنل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سب پروڈکٹیو ممبرز آف دا سوسائٹی ہیں۔ یہ نہیں ڈیزرو کرتے کہ ان کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ اگر ان نے کچھ کیا تھا تو جو کہ انہیں نہیں کیا ہے، لیکن اگر ہے تو آپ پروف کریں اور آگے چلیں۔ سال سے آپ نے لمبو میں رکھا ہوا ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ یہ دس نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ۔ ہم فیملیز جو ہیں وہ ساری اس قدر اذیت سے گزر رہی ہیں۔ ہر فیملی کی ایک سٹوری ہے۔ میری اپنی فیملی میں میرے ہسبینڈ کے 2 بڑے بھائیوں کو اس ساری ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گئے۔ میں اینٹی ڈپریشنز پہ چلی گئی دوائیوں کے اوپر۔ جو میں اپنے ہسبینڈ کی بات کروں گی، ان کا فیوچر تباہ کر دیا ہے۔ وہ کل کو نکلیں گے، انہیں کون جاب دے گا؟ جو باقی بچے پڑھ رہے ہیں، جن کی پڑھائیاں ہیں، انہیں کل کو باہر جانا تھا پڑھنے کے لیے، جابس کے لیے جانا تھا۔ آپ ان کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے کچھ پروو بھی نہیں کیا ہے اور آپ اس چیز کو ختم ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیں، جو سپریم کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی ہمارے کسٹوڈین ہے، ان نے اگر وہ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہوئیں گے تو کون کھڑا ہوئے گا؟ تو اگین میری بہت گزارش ہے سپریم کورٹ سے کہ تمام ججز سے کہ وہ اب ہمت کریں، آگے چلیں اور اس کیس کا، اس کے اوپر جو فل بینچ ریکویسٹ ہوا ہے وہ جلد سے جلد بنائیں اور اس کے اوپر فیصلہ دیں، تاکہ ان سب بے گناہ بچوں کی جو وہاں پہ ہے ان کی جان خلاصی ہو اور ہم اس اذیت میں سے نکلیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا نام اقرا ہے، اور میرے ہسبینڈ محمد علی۔ میرا نام اقرا ہے اور میرے ہسبینڈ محمد علی 1 سال سے ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ 16 مئی کو ان کو پکڑا گیا ہے، جبکہ 9 مئی والے دن وہ صرف وہاں پہ گئے تھے۔ ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہاں گئے تھے۔ وہ آپ کھل کے بات کریں۔ انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، نہ کوئی پروف ہے۔ اگر کوئی پروف ہے تو ان کو کوئی سزا دی جائے یا رکھا جائے۔ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ کوئی بھی ایسا جو ان کو رکھا گیا، ایسا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔
اس لیے ان کو ناجائز سزا مل رہی ہے. تو ہماری چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سب کے حق میں بہتر فیصلہ کرے چھٹیوں سے پہلے. میرا نام کائنات فاروق ہے. میرے ہسبینڈ کو سیالکوٹ کینٹ میں رکھا ہوا ہے. محمد فاروق شمس ان کا نام ہے. حافظ قرآن ہے. وہ 9 مئی سے 2 مہینے پہلے ان کے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ بہت بڑے صدمے میں تھے. 9 مئی کو وہ ویسے ہی ادھر سے ISI کے آفس کے باہر سے گزر رہے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں ISI کا آفس ہے. وہاں پرامن احتجاج ہو رہا تھا. وہ سول لائنز کا یعنی روڈ ہے فیصل آباد میں, سول لائنز کا سمجھ کے وہاں وہ احتجاج میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گئے. تو انہوں نے وہاں صرف ویڈیو بنائی ہے جس کی وجہ سے ان کو 1 سال سے اوپر ہو گیا. 16 مئی کو ان کو گھر سے اریسٹ کیا اور صرف ویڈیو بنائی ہے. اس میں نہ وہ اندر آفس کے گئے ہیں, نہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے. اور فیصل آباد کا کہیں ذکر بھی نہیں آتا. نیوز میں بھی کہیں فیصل آباد کا ذکر ہی نہیں ہے کہ فیصل آباد کے بندے پکڑے ہوئے ہیں یا فیصل آباد میں کوئی نقصان ہوا ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے. اور کچھ انہوں نے ایسا کیا بھی نہیں. وہ صرف وہاں 10 منٹ کے لیے گئے ہیں پرامن احتجاج میں شامل ہونے کے لیے اور اس کے بعد آ گئے ہیں. اور وہ سال سے اتنا یعنی ڈسٹرب ہیں, ان کو اتنا مینٹلی وہ ڈسٹرب ہیں, اتنی ان کی بری حالت ہے. ہماری ملاقات بھی جلدی نہیں ہوتی. 3 بچے ہیں میری بیٹی بھی ان کے جانے کے 2 ماہ کے بعد ہوئی ہے. میں اپنی بیٹی کو بھی ان کو دکھانے کے لیے چیلے میں ان سے ملنے گئی ہوں. تو وہ اپنے بچوں کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں, جو اتنا وہ تڑپ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کی امی جون سی ہیں ان کو بھی بلڈ پریشر کی وہ مریض ہیں, ان کی بھی آئے دن طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو بچے جون سے ہیں وہ ایسے سوالات کرتے ہیں ہم سے, اپنے بابا سے پوچھتے ہیں آپ کب آؤ گے, آپ کب آؤ گے. تو بچے بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں اور ایسے ہم سے سوالات کرتے ہیں. سب سے بڑا بیٹا میرا 5 سال کا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جس سے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو. تو ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ پلیز انہیں رہا کیا جائے جلدی سے جلدی. اور اتنی گرمی ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال جا رہی ہے, کتنی گرمی پڑ رہی ہے. اور ان کو صرف وہاں ایک پنکھا دیا ہوا ہے اور ایک سیل میں اکیلے رکھا ہوا ہے. اکیلے رہنا بہت مشکل ہے. آج سال اور 16 مئی کو ان کو پکڑا تھا, تب سے وہ اکیلے رہ رہے ہیں. صرف 1 منتھ کے لیے ان کو اکٹھا کیا تھا دوسرے لڑکوں کے ساتھ فیصل آباد کے, تو باقی ان کو تب سے اکیلے رکھا ہوا ہے. وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں. تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز انہیں جلدی سے جلدی رہا کیا جائے. ہم بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں. اور علی رضا میرے بھائی ہیں. 9 مئی سے وہ پکڑے گئے تھے جناح ہاؤس کے باہر سے. یہ بات تو طے ہے اور ریکارڈ ہے اور کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کی توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ میں پائے گئے ہیں. کوئی پروف نہیں ہے. ان کی غلطی صرف یہ ہے کہ وہ اس دن پرامن احتجاج کا حصہ بنے اور ایک میڈیا پرسن نے ان کا ایک انٹرویو کیا جو اس قدر وائرل ہوا کہ ATC نے انہیں ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا. چلے ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا. اس کے بعد ایک پٹیشن دائر کی گئی کہ ہمارا جو کیس ہے وہ لگنا چاہیے سپریم کورٹ میں, سول کورٹس میں لگنا چاہیے. لیکن وہ بھی کہا گیا کہ چلیں آپ اپنے ٹرائل کر لیں, ملٹری والے اپنے ٹرائل کر لیں. کہتے ہیں کہ جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس ہمارے حصے میں آتا ہے, اس کے فیصلے ہم نے کرنے ہیں, اس کا ٹرائل ہم نے کرنا ہے. چلے سمجھ میں آتی ہے بات. ججمنٹ کا نہیں کہا گیا تھا. میں یہ پوچھنا چاہوں گی چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ کی سربراہی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ ججمنٹ آپ نہیں پاس کر سکتے ہیں. ججمنٹ پاس کی گئی. عید الفطر پہ جن لوگوں کو چھوڑا گیا ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس کو 1 سال, اس کو 9 ماہ, اس کو 8 ماہ کی قید سنائی گئی ہے. مطلب ججمنٹ پاس ہوئی ہے جو کہ سپریم کورٹ کا کام تھا. چلے وہ لوگ چھوٹ گئے, ان کی جان چھوٹ گئی. آپ نے ان کے حال پہ رحم کیا. ان پہ بھی کوئی چارجز نہیں, ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے گئے وہ ثابت نہیں ہوئے. پہلی بات, ہمارے بچے ملزم ہیں, مجرم نہیں ہیں, وہ دہشت گرد نہیں ہیں. اگر وہ وہاں پہ موجود تھے تو وہاں پہ موجود ہونا کوئی دہشت گردی نہیں ہے.
दहशत गर्दी बम धमाके को कहते हैं, दहशत गर्दी किसी की जान लेने को कहते हैं। क्या किसी फौजी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया? दहशत गर्दी वो नहीं है, दहशतगर्द तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात ये है कि चले जिन लोगों की जान छूट गई वो छूट गई, अब हमारे बच्चों को अगर 2 साल की सजा होती है तो हम कहाँ अपील में जाएंगे? हमारे लिए कोई अपील का रास्ता है? क्योंकि हमारा केस तो मिलिट्री ट्रायल में है। मिलिट्री ट्रायल अगर हो रहा है तो फिर से अगर हम अपील में जाते हैं, फिर से 1 साल बाद हमारी वो एप्लीकेशन को वो सुनेंगे। हम पटिशन दायर करते हैं तो फिर 1 साल बाद हमारी बारी आएगी, मतलब 1 साल तक हम फिर से जलील होंगे। चलेंगे तो एक कानूनी बात हो गई। हम क्या इंसान नहीं है? वो लोग जो कस्टडी में है वो तो कस्टडी में, वो तो जुल्म जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनों से दूरी बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे पीछे घरों में जिसका जवान बेटा 1 साल से लापता हो, 2.5 माह हमें ये नहीं बताओ कि वो कहाँ है, वो जिंदा है, वो मर गया है। अब क्या हमारे मरने का वेट किया जा रहा है? उनकी स्टडी तो गई। 1 साल से मैं अपने भाई के लिए कानूनी जंग लड़ रही हूँ, उसके पीछे जाती हूँ, उसकी अकेली गार्डियन हूँ। मैं नहीं अपने माँ बाप को इस सब से गुजार सकती। वो बूढ़े हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना वो अगलों के रवैये बर्दाश्त कर सकते हैं, ना वो अदालतों के धक्के खा सकते हैं। हम तो तमाशा बन के रह गए हैं। हमारे तो अपनों ने भी हमारे साथ छोड़ दिए हैं। आप लोगों ने 9 मई को इस तरह से प्रेजेंट किया है जैसे आपके मुल्क में दहशतगर्द आ गए थे, बाहर से कि दहशतगर्द आए, उन्होंने ये सब कुछ किया। आपके अपने बच्चे नहीं थे वो। आपने माजी में दहशतगर्दों से भी डायलॉग किए हैं। अपने मुल्क के बच्चों से आप क्यों नहीं बात कर सकते हैं? उनको क्यों नहीं रिलीफ दिया जा सकता? वो उस हुजूम का हिस्सा थे। उस हुजूम को कोई गाइड करने वाला नहीं था, उस हुजूम की कोई सरबराही करने वाला नहीं था उस टाइम, तो वो कुछ भी किया जा सकता था। लेकिन वो तो किसी तोड़ फोड़ का हिस्सा भी नहीं हुए, उनके ऊपर कोई एलिगेशन साबित ही नहीं हुए। मैं सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ अपील ही करना चाहूँगी, कोई शिकवों पे तो हमारे खैर क्या हमारी अपील भी सुन लें। मैं हाथ मांग के आप लोगों से कह रही हूँ, इस कौम की बेटी हूँ, इस मुल्क की बेटी हूँ, इतना ना हमें जलील किया जाए। मेरी अपनी स्टडी, मैं आगे कोई अपना सोच नहीं सकती हूँ, मैं दूसरी सिटी जाके जॉब नहीं कर सकती हूँ। मेरे माँ बाप ने मेहनत से मुझे पढ़ाया है। 1 साल से मैं एक जगह पे रुकी हुई हूँ सिर्फ एक अपने भाई के लिए। जिस भाई ने एक बहन का सहारा बनना था, आज वो बहन एक भाई के लिए अपने फ्यूचर को तबाह करके बैठी हुई है। वो इसी गिल्ट में मुझसे नजरें नहीं मिला पाता। मैं जब भी स्टडी के हवाले से बात करती हूँ कि मैंने फर्दर अपना ये करना है, वो इतना गिल्टी है, कुछ ना करते हुए भी वो गिल्टी है। मैं एमफिल स्कॉलर हूँ, आगे मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। मैं कोई जॉब नहीं कर सकती हूँ, हम कोई लैंड लॉर्ड नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। हमारे बच्चों ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया तो अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें कुछ पे बैक करें, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हमारे माँ बाप को कुछ, मतलब वो तो हैं जो कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं अपने माँ बाप को मज़ीद कोई इस तरह की परेशानी नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं अपील ही कर सकती हूँ आप लोगों से, चीफ जस्टिस साहब से, कि काइंडली इस केस को जल्दी डिसाइड किया जाए, कोई बेंच बनाएं, कुछ इस हवाले से इस बात को आगे बढ़ाएं। हमारी हिम्मत अब ख़त्म हो रही है।